بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، مشرق نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج یہ کوئی خبر نہیں، یہ ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کیا ہم اپنے گھروں میں جو روزانہ لے کر آ رہے ہیں کیا وہ واقعی خوراک ہے؟ پاکستان میں دودھ اور دہی ہر گھر میں روز استعمال کیا جاتا ہے، بچے ہوں یا خواتین سب اس کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ وہ استعمال کیا کر رہے ہیں، اصل سوال یہ ہے کیا وہ واقعی خوراک ہے؟ ناظرین، جلال پور جٹا میں میرا یہ ذاتی مشاہدہ ہے، میں جب بھی دہی لینے نکلتا ہوں تو 10 میں سے 9 شاپس پر ایسا دہی ملتا ہے جو دیکھنے میں تو دہی لگتا ہے لیکن وہ دراصل دہی ہوتا نہیں۔ وہ بمشکل سے اپنی پلیٹ میں یا برتن میں کھڑا ہوتا ہے، جیسے ہی اس کو کاٹ کر دیا جاتا ہے اور گھر آ کر اس کو ڈش میں ڈالا جاتا ہے تو وہ ایسے نظر آتا ہے جیسے کوئی لیکوڈ ہو، نہ کوئی گاڑھا پن، نہ کوئی کھٹاس، اور نہ ہی اس میں کوئی پھٹکی۔ ناظرین، یہ کوئی اتفاق نہیں، نہ ہی موسم کا مسئلہ ہے، اصل مسئلہ طریقہ تیاری کا ہے۔ کئی جگہوں پر دودھ میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، دودھ کم ہوتا ہے، اور اس کمی کو چھپانے کے لیے نشاستہ ملایا جاتا ہے، کارن فلور یعنی مکئی کا نشاستہ۔ دہی کو جھوٹا گاڑھا دکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھنڈے ماحول میں دہی کھڑی رہتی ہے، مگر جیسے ہی ہلائی جائے یا ماحول بدلے اس کی ساخت ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن بات صرف نشاستے تک محدود نہیں، جعلی دودھ بنانے والے اس سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ دودھ کو گاڑھا اور طاقتور دکھانے کے لیے بعض جگہوں پر یوریا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ دودھ میں پروٹین کا جھوٹا تاثر دیا جا سکے۔ جاگ اور تازگی دکھانے کے لیے صابن یا ڈٹرجنٹ جیسے اجزاء کا سہارا لیا جاتا ہے۔ دودھ کو زیادہ دیر تک خراب ہونے سے بچانے کے لیے فارملین جیسے خطرناک کیمیکل کا استعمال بھی سامنے نظر آ رہا ہے۔ تذابیت کو کنٹرول کرنے کے لیے کاسٹک سوڈا جیسے مادے استعمال کیے جاتے ہیں، پھر مصنوعی فلیورز اور وائٹنر ڈال کر دودھ کو سفید اور خالص ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ دودھ کو بہتر بنانے کے لیے نہیں بلکہ دھوکہ دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دودھ دیکھنے میں تو خالص لگتا ہے مگر پینے کے بعد بچوں کے معدے خراب، بڑوں میں گیس اور تذابیت اور آنتوں کی شکایات عام ہو جاتی ہیں۔ کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے تو کوئی دل کا مریض ہے۔ یہ سب بیماریاں اسی نظام کی مرہون منت ہے۔ دہی اسی دودھ سے بنتی ہے، اس لیے اس کی ساخت بھی جھوٹی اور غیر فطری ہوتی ہے۔ یہ حقیقت اب چھپی نہیں رہی کہ کئی علاقوں میں ہر 10 میں سے 9 دکانوں پر یہی صورتحال نظر آتی ہے۔ یہ کسی ایک دکاندار کی بات نہیں، یہ ایک پورے نظام کی تصویر ہے جہاں نفع کو انسانی صحت پر ترجیح دی جا رہی ہے، خالص کے نام پر تجربے ہو رہے ہیں اور وہ بھی عوام کے جسموں پر۔ یہ الزام نہیں، یہ ایک سوال ہے، نگرانی کہاں ہے؟ چیک کون کر رہا ہے؟ میں اکثر دیکھتا ہوں فوڈ وین کی گاڑی جلال پور جٹا میں ویسے تو گھوم رہی ہوتی ہے لیکن ابھی تک اس نے کتنی دکانوں کو جرمانے کیے؟ کیا یہ سب خالص دودھ بیچ رہی ہیں؟ اور ناظرین، آخر ہم کب تک خاموش رہیں گے؟ کیونکہ جب خوراک ہی مشکوک ہو جائے تو بیماری حادثہ نہیں رہتی، نتیجہ بن کر سامنے آتی ہے۔ یہ صرف دودھ یا دہی نہیں تھا، یہ ایک نظام کی تصویر تھی۔ میں ہوں مختصر ڈار اور ہم پھر ملیں گے حقیقت کے نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ مشرق نیوز، جلال پور جٹا۔